السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو براس ٹیکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نخبت ملک اور ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ زید حامد صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اکنامک ٹیررزم پہ ایک سیریز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم 14 پروگرامز اب تک کر چکے ہیں. ابھی حکومت کو ایسے کیا میجرز ہیں، ایسے کیا اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پرائیویٹ بینکنگ کے حوالے سے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. زید حامد صاحب، ہم پروگرام کو کنٹینیو اسی بات سے کریں گے. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے سر کہ پرائیویٹ بینکنگ کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، ہم جو پچھلے 14 پروگراموں میں پوری اکنامک سسٹم، اکنامک پالیسیز اور اکنامک سسٹم کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں. اس کے بعد تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پرائیویٹ بینکنگ سسٹم اور پرائیویٹ بینکنگ انٹرسٹ معاشرے کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں. ہم ان کے کچھ بیسک پیرامیٹرز کی پہلے بات کرتے ہیں. دیکھیے، سب سے بڑا نقصان جو پرائیویٹ بینکنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کے رہ جاتی ہے، چند ایسے افراد کے ہاتھوں میں جن کا موٹیو پروفٹ نہیں، گریڈ ہے، جن کا مقصد چیزوں کو، دنیا کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو کنٹرول کرنا ہے. تمام معاشرے کی دولت جب ایسے چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو بذات خود اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. یہ تو تباہی کے لیے پورا سامان یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. حدیث شریف ہے، قرآن ہے، دین ہے، بنیادی احکامات، فنڈامنٹل پرنسپلز آف اکنامک پالیسی سسٹم یہ ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پورے معاشرے، پورے ملک کی دولت اکٹھی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کہ جب پرائیویٹ بینکنگ کی ایک سب سے اسٹرانگ ایکسرسائز جس کے نتیجے میں یا پریکٹس جس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں اپنی ڈیٹ بیسڈ، ربا بیسڈ اکنامک ماڈل کو پریکٹس کرتے ہیں وہ فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے. فریکشنل ریزرو کا مطلب ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ 100 روپے کو آپ کئی دفعہ اسی کو قرض دے کے آگے لوگوں کو. تیسرا، سود کا سارا کاروبار، جتنا بھی انٹرسٹ پہ، جب فریکشنل ریزرو کے ذریعے جب آپ قرض دیتے ہیں تو وہ سود پہ دیا جاتا ہے، تو سود بذات خود. اور اس کے بعد جو گلوبل اکنامک ماڈل ہے کہ پوری دنیا کو گولڈ سے ہٹا کر پیپر پہ اور پیپر سے ہٹا کے ڈیجیٹل پہ اور ڈیجیٹل سے ہٹا کے چپس کے اوپر جسموں کے اندر گھسا دی جائیں گی، اس سارے اکنامک ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے انسٹرومنٹ پرائیویٹ بینکس ہیں. صحیح. دیکھیے، اب ہم سمپلیفائی کرتے ہیں. پہلی چیز ہو گئی پرائیویٹ بینکنگ بذات خود. اس کے انسٹرومنٹس کیا کیا ہیں؟ اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے پیپر اور ڈیجیٹل کرنسی. دوسرا اس کا انسٹرومنٹ ہے ربا، سود، جس کے اوپر یہ منی لینڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کا انسٹرومنٹ ہے فریکشنل ریزرو، جس کی وجہ سے معاشرے میں انفلیشن یا مہنگائی پھیلتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، جب ہم ایک مذہبی دہشت گرد کو جو خودکش حملہ کر کے 40 لوگ مار دیتا ہے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، تو اس اکنامک ماڈل، اکنامک سسٹم، اکنامک پریکٹس کے بارے میں کیا رائے ہوگی جو اکنامک دہشت گردی، معاشی دہشت گردی پوری دنیا میں مبتلا کیے ہوئے ہیں؟ زائنسٹ بیس اکنامک ماڈل جن کی وجہ سے کروڑوں لاکھوں انسان مرتے ہیں اور ان کی تیاری ہے کہ 5 یا 4 ارب انسانوں کو اگلے 20 سال کے اندر مارا جائے یوزنگ دس بینکنگ سسٹم. نیوکلیئر ویپن سے اتنے انسان نہیں مریں گے جتنی ماڈرن بینکنگ سسٹم سے لوگ مریں گے. اس وقت جو تمام دنیا میں فوڈ کرائسس ہے، فیول کرائسس ہے، پوری دنیا میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، پوری دنیا کے اندر جو کرنسی ڈیویلویشن کی اسٹریٹجیز ہیں، پوری دنیا کے اندر جو اسٹاک کریشز ہیں، پوری دنیا کے اندر جو مینیپولیشن کی جا رہی ہے گلوبل فیول، فوڈ اور انرجی سورسز کی، وہ تمام ممکن ہی نہیں ہے جب تک پرائیویٹ بینکنگ انٹرسٹ پوری دنیا کی گلوبل منی سپلائی کنٹرول نہ کر رہے ہوں. یہ خود پرائیویٹ بینکرز ایکنالج کرتے ہیں کہ دے آر اے کرس آن دس ارتھ. وہ لعنت ہے اس دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے. لیکن چونکہ یہ تخبط الشیطان من المس، جیسے قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے، تو چاہے وہ فیڈرل ریزرو ہو پرائیویٹ بینک، یا بینک آف انگلینڈ ہو پرائیویٹ بینک، یا پاکستان میں قائم فورن پرائیویٹ بینک یا لوکل پرائیویٹ بینک، چاہے وہ سنسیئر لوگ بھی ہوں اس کے اندر کام کرنے والے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ دے آر پارٹ آف اے گلوبل سسٹم جس کے نتیجے میں معاشرے کو، قوموں کو، ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کا کام لیا جاتا ہے. دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی کتاب ہم پہلے بھی ریفر کر چکے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. دیکھ لیجئے کس طریقے سے بینکنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے کرنسی سپلائی کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے، انفلیشن کریٹ کرنے کے لیے، قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اس معاملے میں تو قطعاً اب کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. جب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں پورے اپنے 14 پروگراموں کو، آج 15 پروگرام اس کے اوپر 15واں ہو رہا ہے، کہ دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے،
पाकिस्तान के पिछले चंद सालों में 4, 5, 6 साल में पूरे माशरे का प्रोफाइल तब्दील करके रख दिया है प्राइवेट बैंक ने। किस तरह? हमेशा हमारे बड़े हमको ये कहा करते थे कि चादर देखकर पांव फैलाओ। आज हमारे बच्चों का हाल ये है कि वो हर वक्त ये प्लान करते रहते हैं कि सूद पे कर्जा कहां से लिया जाए, वेकेशन कर्ज पे कर ली जाए, अपनी खरीदारी कर्ज पे की जाए, तालीम के लिए लोन ले लिया जाए, गाड़ियों के लिए लोन ले लिया जाए, घर बनाने के लिए लोन ले ले। यानी पूरे माशरे को जब आप एक कर्ज में मुब्तला कर देते हैं, यानी हाल ये हो चुका है कि इस कदर पैसा लीजिंग के जरिए और लेंडिंग और लोनिंग के जरिए मार्केट में डाला गया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया कि जहां पर आप गाड़ी खरीदने जाएं तो कैश पर गाड़ी महंगी मिलती है और किस्तों पे सस्ती मिलती है। प्रोसेस रिवर्स हो गया इवन इकोनॉमिक मॉडल्स का कि हमेशा कैश पे चीज सस्ती होती थी, कर्ज पे महंगी होती थी। क्योंकि हजारों लोग पहुंच गए गाड़ियां खरीदने के लिए, गाड़ियां उतनी मार्केट में नहीं थी, तो कैश पे महंगी मिल रही है। जब इस किस्म का इकोनॉमिक मॉडल बना डाला इन्होंने, जब लोगों की डिजायर्स और ख्वाहिशात नफ्स को इस मकाम पर भड़का दिया, आपको यह समझाया और बताया जा रहा है कि आपका मुस्तकबिल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में है और चिप कार्ड इस्तेमाल करने में है और डिजिटल इकोनॉमी इस्तेमाल करने में है, तो अब तो एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट द ज़ायनिस्ट वांटेड। इनकी ग्लोबल गवर्नमेंट को, ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल को कायम करने के लिए इंसान को यह समझाना और बताना बहुत जरूरी है कि आपको हमारा गुलाम होना है और आपकी बेहतरी इसी में है कि आप हमारे गुलाम हो, आपकी आफियत इसी में है कि आप हमारे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके मकरूज हो, हमसे सूद पे कर्ज लें, हमें सूद अदा करें, ताकि हम आपको अपने अच्छे गुलामों की तरह संभाल के रखें। आपकी लाइफस्टाइल ज़ाहिरन देखने में बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको ना रातों की नींद आएगी, हर वक्त आप ये सोचते रहोगे कि अगली इंस्टॉलमेंट मैंने कब अदा करनी है। अपनी जरूरतें, आपकी चादरें तो बहुत पहले छोटी हो चुकी हैं, आपके पांव तो बहुत आगे फैला दिए आपने अपनी चादरों से, और हम चाहते हैं कि आप मजीद पांव फैलाते चले जाइए, जो चादर आपकी खत्म ही हो चुकी है। ये सारा कुछ मुल्क में जो फसाद बर्पा किया है, ये प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम के उन कॉन्सेप्ट और आइडियाज ने किया है जो बराह रास्त वेस्टर्न इकोनॉमिक ज़ायनिस्ट मॉडल ने दिए हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए माशरों में। ये जो पूरी दुनिया, और सिर्फ हम यूनिक नहीं है, पूरी दुनिया में ये इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है इस कंप्यूटर्स और डिजिटल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से कि ये पूरी दुनिया में एक डिजिटल इकोनॉमी कायम कर सकते हैं। एंड दे आर गोइंग ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस। आप देखते नहीं है कितने एग्रेसिवली क्रेडिट कार्ड को और डिजिटल इकोनॉमी को लोन्स को मार्केट किया जा रहा है, और इस तरह ग्लैमराइज करते हैं कि जैसे दुनिया की आला तरीन चीज यही है। हालांकि इनकी मिसाल देखिए, हम आपको मिसाल देते हैं। पहले जब गुलामी हुआ करती थी, स्लेवरी होती थी, जब फिजिकल स्लेवरी, आजकल इकोनॉमिक स्लेवरी होती है, पहले फिजिकल स्लेवरी थी, तो जो अंग्रेज प्लांटेशंस पे, जो जहां जहां इनके बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी, नौआबादियाती निजाम था, जहां पर वो काम करते थे, वहां भी दो तरह के गुलाम होते थे। इस पर हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। जी ज़ैद साहब, जारी है गुफ्तगू हमारी इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।